پڑ رہی ہے تیرے رسول کی سنتوں کی خاطر، اے مولا اب تو مجھے اٹھا لے۔ کہتے ہیں اسی سفر میں امام بخاری فوت ہوا، اس سفر میں امام بخاری فوت ہوا۔ ہمارے امام کا جنازہ جیل سے نکلے اور ہم یہاں پر اگر تقریریں کریں کہ بیٹھے رہو لنگر شریف کے بعد سارے بخشے گئے اگلے سال، تو میری یہ بات یاد رکھیں، اس وقت مصر سے لے کر سیریا تک، سیریا سے افغانستان تک، افغانستان سے کشمیر تک مسلمانوں کی حالت دیکھو۔ خدا ان قوموں کو کبھی عروج نہیں دیتا جو اپنے حق کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے۔ سر چھپانے والا اور شتر نور کی طرح سر دے کر مٹی میں کہنے والا کہ سارے نہیں، یاد رکھو نسبت کی بھی حقیقت ہے، عمل کی بھی حقیقت ہے۔ اگر میں آپ سے آخری چیز کبھی فکر کے لیے چھوڑ کر آپ سے رخصت ہوں، جن کی نسبتوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے بخشے گئے ہو، ان نسبت والوں کی کبھی کتاب کھول کر دیکھ لو کہ انہوں نے خود کیا کیا، انہوں نے خود کیا کیا۔ اگر ان کی زندگی میں اثار ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، سفر ہے، سب کچھ قربان کرنے کے عمل ہے، جو جتنا قربان کرتا رہا ہے اتنا بڑا زمانے کا شیخ بنتا رہا ہے، تو پھر ان سے نسبت رکھنے والا اگر قربانی سے خالی ہو، ایثار سے خالی ہو، سجدے سے خالی ہو، عمل سے خالی ہو، تطہیر سے خالی ہو، تزکیہ سے خالی ہو، تزکیہ سے خالی ہو، پھر وہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل نسبت میں سے ہے، اس سے بڑا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کبھی زمانے میں نہیں۔ میں نعرہ اس لیے لے لوں گا کہ آپ کے جذبات کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ جذبات گھر لے کر جائیں اور اس سوچ کو گھر لے کر جائیں کہ میں نعرے کے اندر بات کر دوں تو آپ کے جذبات اتنے جھڑنے، اللہ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ظہیر الدین صدیقی نقشبندی سرکارہ زیر سرکارہ آستانہ عالیہ دہلی شریف کو دعوت دیتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه حكمة وبارك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل صدق الله العظيم مواد من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله وقت نہیں کہ بالتفصیل اپنی معلومات آپ کے گوش گزار کروں۔ آپ نے بہت خوبصورت بہت جامع خطابات سماعت فرمائے ہیں اور مجھ سے قبل علامہ اخوانی صاحب کا جو خطاب وہ بڑا فکری اور بڑا ضروری اور عین وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اس پر ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو پر دل چاہتا تھا کہ مفتی صاحب کی گفتگو کو موضوع بحث بناؤں، لیکن قلیل وقت میں شاید نہ کر سکوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہاں ہم سنانے نہیں، سننے نہیں،
دینے نہیں، جن کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کی سوغات پیش کرنے آئے ہیں، ان کی نگاہ لطف و کرم لینے آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو، محبوب بندوں کو بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑا تصرف عطا فرمایا ہے۔ یقیناً جن کہ حضور جس صدق و سرور سے عقیدتوں اور محبتوں کے تحائف پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر جس وقت سے محفل قائم ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہم صاحب نظر، صاحب عرض کی نظر میں ہیں۔ پھر ان کی اولاد ہے، یقیناً ان کی نظر اپنی اولاد پر، اولاد توسل سے ہم سب مرکز والوں پر ہے۔ میری یہی دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کاملین کے نقوش پر، ان کی سیرت اور ان کے فرامین پر صحیح معنی تجلی کو دیکھا، صرف ایک تجلی کو اور پوری تجلی کو بھی نہیں دیکھا، تجلیات کو نہیں دیکھا، پوری تجلی کو نہیں دیکھا، آدھی تجلی کو نہیں دیکھا، بلکہ تجلی کے کروڑویں حصے کو دیکھا تو بینائی میں اضافہ ہوا۔ تو جس ذات اقدس میں سر کی آنکھ سے عین ذات کو دیکھا ہو، آج بھی وہ گنبد خضرا میں رہ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ایک نظر ولی کی ہے، حضرت عزیزہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حضرت عزیزہ صاحب طریقت بڑے ولی اللہ کامل مقرر بندے تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزہ علیہ رحمت و رضوان می گفتن در زمین در نظری طائفہ ہم تو سفرائے۔ فرماتے ہیں حضرت عزیزہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری کائنات ولی اللہ کی نظر میں ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ جس طرح دسترخوان پر مختلف کھانے سجا دیے جاتے ہیں اور کوئی کھانا مہمان کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہتا، ہر کھانا مہمان کی نظر میں رہتا ہے، یوں ساری کائنات اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ولی اللہ کی نظر میں رہے۔ اور حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں ممامی گویم، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کا مرتبہ اور ہے، آپ نے ساری کائنات کو دسترخوان کی طرح دیکھا ہے، مجھے جو اللہ نے مقام عطا فرمایا وہ یہ ہے ممامی گویم چنروے ناخنس، فرماتے ہیں کہ میرے مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، جس طرح یہ ناخن میری نگاہ کے سامنے، اس طرح ساری کائنات میری نگاہ کے سامنے رہتی ہے۔ تو آخری بات جو علامہ افغانی صاحب نے کہی تھی، ان کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کیا ان کو تقریروں سے ملا، بعض نصیحت سے ملا؟ نہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا بیان نہیں کیا، جو کچھ پڑھا پہلے اپنے آپ پر وارد کیا تھا، جو کچھ پڑھا پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، راتوں کو جاگتے رہے، دن کو جاگتے رہے، کبھی رات قیام میں گزرتی رہی، کبھی سجود میں گزرتی رہی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی ذکر حق میں، کبھی باز میں، کبھی تبلیغ میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں، کبھی حدیث پاک کے انوار کے تقسیم کرنے میں، ساری زندگی گناہ نہیں کیا، گناہ کے مرکز سے بھی وہ گزر جاتے، وہ جگہ بھی مرکز اور انوار تجلیات بن جاتی تھی۔ انہوں نے علم پڑھا مگر علم نہیں، علم نافع ان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ علم جو نافع نہ ہو اس سے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکان امت کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فخر الاولیاء حضرت خواجہ پیر محمد فضل الرحمن قادری کا عرس 25 اگست اتوار 6 بجے شام قادریہ ٹرسٹ پر بنڈ ہوگا، جس کی سرپرستی استاد العلماء علامہ مفتی الرحمن قادری فرمائیں گے۔ آپ میں دعوت دیتا ہوں قادریہ ٹرسٹ کے بانی جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرہ شریف تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اعلان کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے اس پرسپار کی تقریب میں ہم جس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں وہ اللہ اور فرید صاحب دامت برکاتہ قدسیہ فرمائیں گے اور ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نہایت ہی قابل احترام مقتدر علماء اکرام، مشائخ اعظام، معزز سامعین حضرات، کافی دیر سے آپ احباب یہاں اللہ کے محبوبوں کا ذکر سن رہے ہیں اور آپ کو اتنا بھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے کہ آئندہ کے لیے آپ سوچ سمجھ کر آئیں. علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے. اللہ رب العالمین ان کا علم عمر میں مزید وقت عطا فرمائے. تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. قبلہ صاحبزادہ عرفان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حکم فرمایا اور ہم یہاں آ گئے اور ہم صرف ان کے بلانے پر ہی نہیں آئے. حدیث قدسی کا ایک مفہوم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ تعالی اذا حب عبدا نادى جبرائیل او کما قال. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ رب العالمین طلب فرماتے ہیں. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پروردگار کیا حکم ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فلاں میرا بندہ ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. اب جبریل عرض کرتا ہے اے اللہ تو مالک ہے، مختار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جبرائیل جس سے میں محبت کرتا ہوں فاحبہ، تو بھی اسے محبت کر، تو بھی اسے محبت کر. پھر جبریل بھی اس اللہ کے بندے سے محبت فرمانے لگتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل اب میرا بھی محبوب ہے، تیرا بھی محبوب ہے، اب آسمان میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ اے آسمان میں رہنے والے ملائکہ سن لو فلاں بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، میرا محبوب بن چکا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین میں جاؤ اور جا کر میرے اس محبوب بندے کا اعلان کر دو. اس اعلان کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ روح زمین پر مشہور ہو جاتا ہے. لوگ اسے غوث الورا کہتے ہیں، لوگ انہیں دیوان حضوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کسی کا ظاہری رشتہ نہیں ہے، علاقہ نہیں ہے، لیکن جب لوگ نام سنتے ہیں عقیدت و محبت سے اپنی گردوں کو جھکا لیتے ہیں. جب ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے نام سے منسوب محفل کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی نظر میں مقبول ہونے سے پہلے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید کچھ کہوں. میں آپ امام احباب اور خصوصاً قبلہ پیرزادہ عرفان احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا مشکور ہوں. اور جس طرح ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ نے اپنے خطاب میں ایک مخصوص موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، جس طرح آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کونٹری کے اندر قبلہ صاحبزادہ صاحب کی زیر نگرانی ایک عظیم دینی ادارہ بھی قائم ہو. ہم انشاءاللہ
ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جزاک اللہ السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد حقانی صدر جماعت اہل سنت برطانیہ، مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت برطانیہ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی افغانی، پیر طریقت صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ بیرا شریف، اور میرے انتہائی مربی و محسن مشفق دوست سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلیام شریف